ایک عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے میں آپ سے پوچھوں گا کہ جامعۃ الرشید ایک تعلیمی ادارہ ہے، تو تھنک ٹینک بنانے کی جو سوچ ہے، جب آپ اس کا آغاز کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے، جس طرح آپ نے بتایا بات آپ کی شروع ہوئی، اس کی فیزیبلٹی بنی، تو تھنک ٹینک کا خیال کیوں پیدا ہوا اور اس کے مقصد آپ کے ذہن میں کیا تھے، مقاصد اس وقت جب یہ تھنک ٹینک آپ بنانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر کام، جو بھی کام آپ کریں، اس میں آپ کا پہلے سے اس کی منصوبہ بندی ہو، اس کے عواقب پر اس کی نظر ہو، اس کے اہداف طے ہوں، طریقہ کار طے ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ میں ہمیں ایک نمونہ دیا ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ہمارے یہاں زیادہ تر ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ عارضی طور پر بنتی ہیں، بہت سارے نظریات اسٹیجوں کی تغییروں کی بنیاد پہ بنتے ہیں، اور بہت سارے اقدامات حکومتوں کے، ریاستوں کے عارضی طور بنیادوں پہ ہوتے ہیں۔ تو عارضی طور پر اور وقتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات تو بہت پہلے سے تھی کہ جتنے بھی ہمارے مشکلات ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اس کے لیے نظم بنائیں۔ لیکن جب افغانستان کا سقوط ہوا اور پاکستان کے مسائل دو چند ہوئے، چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اس پہ باقاعدہ سنجیدگی سے غور بھی ہوا اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی کہ مغربی دنیا وہ کس بنیاد پہ آگے جا رہی ہے۔ کوئی چیز انہوں نے ہماری لی ہے جب بھی تو ترقی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دین میں جو منصوبہ بندی اور پلاننگ اور غور و فکر، سوچ سمجھ کے ساتھ اقدام کرنا، اس کو کہتے ہیں الانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی آپ نے تعریف فرمائی، الحلم والانا۔ حلم کا معنی ہوتا ہے کہ رد عمل سوچ سمجھ کے دینا، حوصلے کے ساتھ، اور انا کا معنی ہوتا ہے اقدام سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ مغربی دنیا کے اندر ہزاروں تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، صرف امریکہ میں 1200 تھنک ٹینک، اس زمانے میں جو ہماری ریسرچ ہوئی تھی 1200 تھنک ٹینک صرف امریکہ میں تھے، اور جتنے مغربی ممالک ہیں ان کے سارے فیصلے، پالیسیاں، تجاویز وہ تھنک ٹینک سے آتی ہیں، ان کو وہ نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے لیے تھنک ٹینک بنائیں۔ تو پہلا تھنک ٹینک کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ تو تعلیمی حوالے سے کہ ہماری تعلیم کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر جب ہم نے ریسرچ کی تو معلوم یہ ہوا کہ 1857 سے پہلے کا تعلیمی نظام ہی ہمیں لینا چاہیے۔ اس میں وسعت تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دونوں حصوں کو لیا گیا تھا، دعوت اللہ کو بھی اور دعوت اللہ کی تنفیذ کے لیے ریاست کا جو اجتماعی نظم ہوتا ہے اس کو بھی۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے اس پہ پہلے ایک تحقیق کی، جو معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں۔ تو انہی خطوط پر ہم نے اپنے تھنک ٹینک کو بنانے کی کوشش کی۔ شروع میں ایسا ہوا کہ چونکہ ہمارے مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں، تو بہت سارے ہمارے حضرات کو میں نے ترغیب دی کہ اس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں، اس میں تعاون کریں۔ تو لوگ مدرسوں میں بھی تعاون کر لیتے ہیں، تحریکوں میں بھی تعاون، لیکن تھنک ٹینک کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ تمہاری سرپرست تاریخ شورا ہے، ان سے ایک دفعہ میں نے بات کی، میرے خیال میں 2012-13 کا قصہ ہوگا، 2013 کا قصہ ہوگا، مجھے ایسی اندازہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی بڑی چیز ہے، آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں دھیان دے رہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو الحمدللہ ایک ہی نشست میں انہوں نے وہ سارے وسائل کا انتظام کر دیا جو ہونا چاہیے تھا، اور اسی وقت پھر ہم نے اس کو باقاعدہ فعال بھی کیا۔ یہاں اسلام آباد میں ایک بہت اچھا دفتر بھی لیا، مولانا عدنان کا خیل صاحب اس کو ذمہ دار مقرر کیا، اور بہت سارے کام بھی ہوئے الحمدللہ۔ میں کسی اور موقع میں پھر بتاؤں گا کہ اس تھنک ٹینک کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ تکمیل کو پہنچے، کتنے بڑی بڑی پالیسیوں میں تبدیلی آئی یا نئی تبدیلی بنائی گئی، اس میں اصلاحات کی گئی۔ تو یہ جب آپ مغربی دنیا کی ترقی کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کا نظریہ آپ کو ملے گا، غور و فکر کرنا اور اس کے لیے انتظامات کرنا، اور پھر عواقب اور نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور اس موقع میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نے جو عمارت کی تعریف کی ہے کہ مسلمانوں میں، اسلام میں حکمرانی کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمانوں کے لیے حکمرانی کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ یہ ایسی ریاست ہے جو دین کو بھی شامل ہے، دنیا کو بھی شامل ہے، اور یہ دونوں چیزیں، دین اور دنیا کی جو ذمہ داری ہے، خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جیسے دعوت اللہ ہے، ایسے ہی حکمرانی کا نظام بنانا، مسلمانوں کے لیے اجتماعی نظم بنانا، ریاست قائم کرنا، یہ بھی آپ کی جانشینی ہے۔ اور ان دونوں کو چلانے کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے لیے تھنک ٹینک ہونا، ادارے ہونا، افراد ہونا جو اس نظام کو چلا سکیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے کوشش کی CPRT بنانے کہ مغربی دنیا کے جتنے تھنک ٹینکس ہیں وہ جہاں اپنے ممالک کی پالیسیوں کو، وہاں کی انوائرمنٹ، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں، وہیں وہ ہمارے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے بھی ان کے تھنک ٹینکس تو یہاں پہ ایکٹیو یقیناً ہوں گے۔ جی
اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ترقی پذیر ممالک کو اور بالخصوص اسلامی ممالک کو مزید پیچھے دھکیلنے کے لیے ان کے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں. اس پہ ان کی بہت بڑی بڑی ریسرچر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، مستشرقین بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف شعبوں کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پوری اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ مسلمان کے آگے نہ بڑھیں. اور اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی ان کے بہت ساری شاخیں ہیں، بہت ساری NGOs ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، کوئی بل پاس ہوتا ہے، کوئی کمیٹی بنتی ہے قانون سازی کے لیے یا بل پاس کرنے کے لیے یا کوئی پالیسی بنانے کے لیے، تو ہمارے حکومتی لوگ ان NGOs کو پروجیکٹ دیتے ہیں اور وہ پھر ان کو پورا بنا کر دیتی ہیں. اور ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو بس اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس موضوع کیا تھا. جب ان سے صافی لوگ باہر نکل کر پوچھتے ہیں، جب آتے ہیں باہر سائن کر کے منظور کر کے، وہ پوچھتے ہیں کہ کس موضوع پہ یہ بل کیا تھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کا چونکہ نظام بنا ہوا ہے، تو ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے کام ہیں یہ بھی وہی ان کے تھنک ٹینک کر رہے ہیں. تو کب تک ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے تھنک ٹینک بنانے چاہیے اور جو تھنک ٹینک بنے ان کو فعال کرنا چاہیے. جی. اور میں اس موقع پہ جامعہ رشید کے جتنے معاونین ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، محبت والے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ جامعہ رشید کو بھرپور سپورٹ کریں. یہ اس دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے، ریاست پاکستان کے حوالے سے، ہماری سوسائٹی کے حوالے سے اور جو ہمارے چیلنجز ہیں اس وقت ان کے حوالے سے یہ تھنک ٹینک بہت بڑا کام کر سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں.